إنما يخشى الله من عباده العلماء. وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. عزیز طلباء کرام، میں نے آپ کے سامنے کلام مقدس کا تھوڑا سا حصہ تلاوت کیا ہے اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی 2 حدیثیں چھوٹی سی بطور تبرک تلاوت کی ہیں. اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالی تمام مسلمان بھائیوں کو عموماً اور مجھ سیاکار کو خصوصاً آیات قرآنیہ پر احادیث نبویہ پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے. ذرا میری ذاتی مجبوری بھی ہے، اس تکلیف اور آپریشن کے بعد بہت کمزوری بھی آ گئی ہے اور ہر وقت ہلکا سے ہلکا بخار رہتا ہے مجھے، اور آپ حضرات نے ڈیرا بھی مسجد کے اندر لگا رکھا ہے، باہر دھوپ ہوتی کچھ طبیعت درست رہتی. ایک حدیث ہے کثیر بن قیس سے مروی ہے. کثیر بن قیس فرماتے ہیں میں بغداد میں حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ کے پاس مسجد میں بیٹھا، کسی آدمی نے آ کر کے یہ سوال کیا حضرت ابو الدرداء سے، حضرت ابو الدرداء میں نے سنا ہے کہ تو ایک حدیث حضور پاک کی بلا واسطہ نقل کرتا ہے. میں مدینہ سے آیا ہوں اسی کو سننے کے لیے، اسی حدیث کو سننے کے لیے. اور انہوں نے حضرت ابو الدرداء نے فرمایا واقعی تو اسی لیے آیا ہے اور کوئی کام نہیں تھا، کوئی تجارت وغیرہ مقصد نہیں تھا؟ انہوں نے کہا نہیں، میں نے صرف اسی لیے سفر کیا. تو حضرت ابو الدرداء فرماتے ہیں کہ میں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے خود سنا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے، حضور پاک نے فرمایا جس بندے کو، جو بندہ طلب علم کے لیے کوئی ایک راستہ طے کرتا ہے تو اللہ پاک اس کے لیے جنت کے راہوں میں سے ایک راستہ کھول دیتے ہیں، ایک راہ کھول دیتے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں عالم کے لیے فرشتے خوش ہو کر کے پر بچھاتے ہیں اور زمین پر رہنے والی تمام چیزیں اس کے لیے استغفار کرتی ہیں. دریا سمندر کی تہوں میں مچھلیاں استغفار کرتی ہیں. یہ شان ہے علم دین پڑھنے والے کی. دوسری ایک روایت ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو بندہ یہ پسند کرے کہ میں ایسے لوگوں کو دیکھوں جس کو اللہ نے جہنم سے آزاد کر دیا ہے، وہ جا کر پڑھنے پڑھانے والوں کو دیکھے، وہ جا کر ان لوگوں کو دیکھے.
حضرت امام حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں، حضرت حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں، میں کوفہ کی مسجد میں گیا، کوفہ کی مسجد میں گیا، ایک جگہ پر اسود بن کثیر واعظ و نصیحت کر رہے تھے، قریب کے لوگ جمع تھے، اور اس مجلس کے کچھ قریب فقہ کی، علم دین کی گفتگو ہو رہی تھی، مسائل کا مذاکرہ ہو رہا تھا۔ حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں میں نے جا کر دونوں مجلسوں کے درمیان میں نماز پڑھی اور یہ خیال کیا کہ کون سی مجلس میں شامل ہو جاؤں۔ ہو سکتا ہے کہ جو لوگ واعظ و نصیحت میں شریک ہیں اللہ پاک ان کو قبولیت بخشے، یہ دعا کریں اور اللہ کی رحمت اس کو چھا جائے ان پر۔ ہو سکتا ہے میں ادھر چلا جاؤں، میں اس مجلس میں شریک ہو جاؤں۔ اور کبھی یہ خیال آتا کہ فقہ کے مسائل بیان ہو رہے ہیں، دین کے مسائل کا تذکرہ ہو رہا ہے، میں وہاں شامل ہو جاؤں، ہو سکتا ہے کوئی مسئلہ مجھے یاد نہ ہو تو وہ حاصل کروں۔ اسی کشمکش کے اندر رہ گیا، نہ اس مجلس میں گیا نہ اس مجلس میں گیا، گھر چلا گیا۔ رات کو خواب میں ایک آدمی دکھائی دیا اور مجھے کہہ رہا تھا حسن اگر تو اس مجلس میں چلا جاتا جہاں علم کا تذکرہ ہو رہا تھا، مذاکرہ ہو رہا تھا، مسائل کی گفتگو ہو رہی تھی، اگر تو اس مجلس میں چلا جاتا تو جہاں لوگوں کو بیٹھے دیکھتا وہاں جبرائیل امین کو بھی پاتا۔ وہاں بڑی فضیلت ہے علم دین، مسائل دین سیکھنے کی بڑی فضیلت ہے، لیکن یہ شرافت، یہ فضیلت، یہ عظمت اس کے لیے ہوگا، اس طالب علم کے لیے ہے جس طالب علم کا مٹیریل درست ہے، جس کے اجزاء ترکیبی درست ہیں، اس کے لیے ہے۔ اس کے لیے نہیں ہے کہ جو ہر وقت جھوٹ پر کمر بستہ رہے، جس کے دیکھنے سے علم کی بو نہ آئے، جس کی وضع قطع حرام ہو، جس کی وضع قطع حرام اور جس کی نجی مجلسیں اللہ رسول کے تذکرے سے خالی ہو، اس کے لیے نہیں۔ نماز کو دیکھو، نماز کے لیے زور سے لانا پڑتا ہے، مار مار کر لانا پڑتا ہے۔ یہ طالب علم ہے، یہ بے نمازی ہونا یہ تو طالب علم کی جزء ہی نہیں ہے، اس کے مٹیریل میں داخل ہی نہیں ہے طالب علم کے۔ نماز کے لیے بعض اوقات اٹھاتے ہیں طلباء کو زور سے، کمرہ سارا سویا ہوا، اور ادھر جماعت سے تقریباً 2-4 منٹ باقی ہوتے ہیں اور وہ وہاں سے چل پڑتے ہیں اطمینان کے ساتھ، سکون کے ساتھ۔ وہ جو اس طرح اس کا اٹھنا ہے، اس طرح اس کا آنا ہے، خبر نہیں وہ کیسے وضو کرے گا، کیسے سنتے پڑھے گا، وہ کب وہ نماز میں شرکت کرے گا۔ یہ فضیلتیں، یہ کرامتیں اور شرافتیں ایسے طالب علم کے لیے نہیں، ہاں اس کے بلکہ کسی ہندو سے پوچھو نا یہ ٹوپی کیسی ہے، دھوتی کیسی ہے، تو اپنے گرو کا نام لے گا، میرا بڑا ایسا تھا، میرا بڑا ایسا۔ سکھ سے پوچھو یہ بڑے بڑے ہیں، بال کیسے ہیں، بڑا پگڑ کیسے ہے، تو وہ کیا کہے گا، میرا گرو ایسا تھا، میرا بڑا۔ لیکن اگر آپ سے کوئی پوچھ لے یہ غیر اسلامی حجامت کیوں، تو کیا جواب دو؟ شلوار ٹخنوں سے نیچے ہوگی تو کیا جواب دو گے؟ اس کا کیا جواب ہوگا؟ یہ نماز بالکل نادارت، نماز نہیں تو کیا جواب دیں گے؟
بلکہ آپ کا چلنا، آپ کا بولنا، آپ کا لباس، آپ لوگوں کی وضاحت ایسی ہو لوگ دیکھ کر کہیں یہ کسی مسجد کا طالب علم ہے، یہ کیا ہے، محمد عربی کا غلام نظر آنا چاہیے۔ بہرحال حدیث کی روح سے جو چند ایک میں نے فضیلتیں یا شرافتیں بیان کی ہیں، یہ اس طالب علم کے لیے ہے کہ جس کو دیکھ کر کے ہر کوئی کہہ دے یہ کسی مدرسے کا دین کا طالب علم ہے۔ اللہ ہمیں تمہیں ہدایت نصیب کرے۔ الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ آپ حضرات شوال المکرم سے دارالعلوم کے دینی دسترخواں پر روحانی علمی تربیتی غذا حاصل کر رہے ہیں۔ جن خوش نصیب خوش بخت طالب علموں نے اس روحانی علمی دسترخواں کی قدر کی، اپنی زندگی کا مقصد سمجھا اور اس کو حاصل کرنے کی کوشش کی، محنت کی، ان کا خوش کن ثمرہ ان کے سامنے آنے والا ہے۔ والدین، اساتذہ کرام اور طلباء سے محبت کرنے والے دینی طبقات اچھے نتیجے کو دیکھ کر خوش ہوں گے، دل سے دعائیں جاری ہوں گی۔ اور جن بے سمجھ اپنے برے انجام سے بے خبر طلباء نے بار بار اساتذہ کی نصیحت سے کوئی اثر قبول نہ کیا، تنبیہات ہوتی رہیں، وعیدیں سنتے رہے، اچھے ثمرے کے وعدے سنتے رہے، لیکن ٹس سے مس نہیں ہوئے۔ ان کے چہرے سیاہ ہوں گے۔ وہی نقشہ تقریباً جو قیامت میں مجرمین کا نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان کیا، اور مصلحین کا اچھا ثمرہ قرآن مجید میں ذکر کیا۔ بعض وجوہ مسفرہ ہنستے ہوں گے، خوش ہوں گے، اور بعض
ایسے ہوں گے جیسے ان کے چہرے پر کالک، جس کو سادے الفاظ میں کہا جاتا ہے مکالا، کالک مل دیا گیا ہو۔ الحمدللہ اکثر طلباء اپنی زندگی کا مقصد سمجھنے لگے ہیں، اساتذہ کی ہدایات پر، ان کے نصائح پر کان لگا رہے ہیں، دل میں ان کو جگہ دے رہے ہیں، ان میں تبدیلیاں آ رہی ہیں، دل خوش ہو رہا ہے۔ کلمہ پڑھنے والا مسلمان، آپ تو خیر دین کے طالب علم ہیں، آپ کا تو بہت ہی اونچا مقام ہے۔ کلمہ پڑھ لینے کے بعد بھی مسلمان اس دنیا کے ظرف میں آزاد نہیں، بلکہ صاف مبارک الفاظ ہیں، الدنیا سجن المؤمن، دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے۔ قیدی کی اپنی مرضی نہیں چلتی قید خانے میں، بلکہ جیل کے عملہ کے جو افراد ہیں انہی کا نظام چلتا ہے۔ تو کلمہ پڑھنے سے انسان ایمان کی قید میں جکڑا ہوا ہے، اب نہ اپنی مرضی سے بول سکتا ہے، نہ دیکھ سکتا ہے، نہ چل سکتا ہے، نہ پکڑ سکتا ہے، بلکہ اس کو اسلام کی یہ تعلیم ہے کہ اپنے آپ کو زر خرید غلام سمجھے۔ کسی سردار نے کسی غلام کو خرید کیا، پوچھا تیرا کیا نام؟ اس نے کہا پہلے تو جو نام تھا، اب تو جو نام آپ رکھیں گے، جس نام سے آپ پکاریں گے میرا وہی نام ہے، میں تو غلام ہوں، میری کوئی حیثیت نہیں، جس حیثیت سے جس نام سے آپ بلائیں گے میں لبیک کہوں گا۔ اس نے کہا کیا کھاؤ گے؟ فرمایا جو غذا پہلے ملتی تھی، اب تو میں آپ کا زر خرید غلام ہوں، جو آپ کھلائیں گے وہ کھاؤں گا، جو پہنائیں گے پہنوں گا، جو پلائیں گے پیوں گا، میں تو غلام ہوں، آپ کے ہاتھ میں بک چکا۔ آپ کو حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کا مقولہ اچھی طرح یاد ہوگا، ان کا ارشاد گرامی ہے، آنا عبد من علمنی، میں بھی اس شخصیت کا زر خرید غلام ہوں جس نے مجھے ایک حرف کی تعلیم دی۔ اب اس کی مرضی، چاہے تو مجھ سے خدمت لے، چاہے مجھے بیچ ڈالے، چاہے مجھے آزاد کر دے۔ مدارس میں داخل ہونے والا طالب علم اپنے آپ کو غلام سمجھے، اساتذہ کو اپنا مربی، محسن، مولا، سردار سمجھے، یوں سمجھے کہ میں مردہ بدست زندہ ہوں۔ جیسے مردے کی کوئی فرمائش نہیں ہوتی، غاسل غسل دینے والا جس انداز سے غسل دے، گرم پانی استعمال کرے، ٹھنڈا پانی استعمال کرے، جس طرح غسل دے، وہ تخت پر پڑا ہے بے حس بے جان۔ تو طالب علم بھی اپنے اساتذہ کے سامنے بے حس و حرکت ہو جائیں، اپنا نظام نہ چلائیں، اپنی خواہشات نہ چلائیں، اپنی تمناؤں کو، اپنی خواہشات کو، اپنی من مانیوں کو قربان کر دے، تو انشاءاللہ وہ دین کا صحیح سچا خادم بنے گا۔ جیسے حضرت فرما رہے تھے، آج بڑے دکھ کی بات ہے، طالب علم کی شکل کو دیکھ کر فیصلہ کرنا مشکل ہو جاتا ہے کہ یہ انگریز سے محبت کرنے والا ہے یا اپنے اکابر سے اس کی کوئی عقیدت اور محبت ہے۔
ہماری پہچان مولویوں کی اور طالبین دین کی پہچان، ہمارا تعارف یہی ہے کہ جن لوگوں کی طرف ہماری نسبت ہے، جن کو ہم اپنا اکابر سمجھتے ہیں، جس جماعت میں ہماری شمولیت ہے، ہمارے کسی قول و عمل سے ان کے خلاف سرزد نہ ہو، چال میں، چلن میں، لباس میں، وضاقتہ میں، حجامت میں، بول چال میں، چاہے استاذ کی مجلس ہو یا خلوت کی محفل ہو، ہر وقت یہ استحضار ہو گویا کہ میں 24 گھنٹے اپنے اساتذہ کی نظر میں ہوں۔ جیسے کوئی نابینا شاہی دربار میں پہنچتا ہے تو شاہی دربار کے آداب بجا لاتا ہے، یہ تو خود اندھا ہے، بادشاہ کو نہیں دیکھ رہا، لیکن اس کو یہ تصور ضرور ہوتا ہے، یہ استحضار ہوتا ہے کہ بادشاہ نے مجھے خدمت کے لیے بلایا، میں شاہی دربار میں ہوں اور بادشاہ میری ہر حرکت اور سکون کو دیکھ رہا ہے۔ تو جیسے نابینا آدمی اس استحضار سے دربار شاہی میں آیا تو وہ کتنا خلوص کے ساتھ، کتنی توجہ کے ساتھ شاہی دربار میں رہ کر پورے آداب کی رعایت کرے گا۔ اس کو یہ یقین ہے کہ اگرچہ میں تو اندھا ہوں، میں نہیں دیکھ رہا، لیکن یقیناً بادشاہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ تو اس حالت میں جو اس کے لمحات گزرتے ہیں، اس کے اعضاء کی حرکت اور سکون، اس کی گفتگو، اس کا چال چلن، ہر طالب علم کو پورے 24 گھنٹے میں، چاہے وہ مدرسے کی چار دیواری میں رہتا ہے، چاہے بازار میں جاتا ہے، تو یہ استحضار ہو کہ اس وقت بھی میرا استاذ مجھے دیکھ رہا ہے۔ استاذ سے بڑھ کر اللہ رب العزت تو یقیناً دیکھ رہا ہے۔ یہاں تو چلو تصور قائم کرنا ہے، اور وہ تو حقیقت ہے، اللہ دیکھ رہا ہے۔ مر کر اللہ کے پاس بھی جانا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کا سوال کرنا ہے۔ جن کے پاس تربیت کے لیے، تعلیم کے لیے تم آئے تھے، کیا ان کا طرز تکلم، ان کا لباس، ان کی وضاقت تم نے اختیار کی یا نہیں کی؟ اس سوال کا جواب تو دینا پڑے گا۔ تو جن شخصیات کی طرف ہماری نسبت ہے، خدا را ان کی لاج رکھیں، اپنی وضاقت، چال چلن، گفتگو، خلوت کی زندگی، بازار کی زندگی، سیر و سیاحت کے لمحات ایسے گزاریں گویا کہ آپ کسی کی نظر میں ہیں، کوئی تمہیں دیکھنے والا ہے، اور اسی پر اس کی طرف سے تمہیں انعام ملنے والا ہے یا اس کی طرف سے سزا ملنے والی ہے۔ اگر 24 گھنٹے یہ استحضار ہو تو پھر نہ غیبوبت میں آپ بے ادبی کا ارتکاب کر سکتے ہیں، اور نہ ہی اساتذہ کی موجودگی میں کوئی ایسی حرکت کر سکتے ہیں جو آداب کے خلاف ہو۔ اپنے آپ کو اس طرح بنائے مہذب، ہر وقت یہ استحضار رہے، ہمارا اللہ دیکھ رہا ہے، ہمارا استاذ گویا کہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ ہم نے پورے طریق سے آداب بجا لانے ہیں، ان کی تربیت میں رہنا ہے، اور ان کو دکھانا ہے کہ ہم صحیح دانے تیار ہو رہے ہیں، جواہر اور ہیرے تیار ہو رہے ہیں۔ آپ کو ہم مایوس نہیں کریں گے۔ دنیا داروں کی وضاقت میں بظاہر تو مخلوق کے ہاں تمہاری عزت ہوگی، لیکن اللہ اور اللہ کے فرشتوں کے ہاں، اللہ کے پیغمبروں کے ہاں، روحانی لوگوں کے ہاں، ربانیین کے ہاں تمہاری ذلت ہوگی۔ تو مخلوق کے دلوں میں عزت پا کر خالق کے دل میں اپنی ذلت اگر تمہیں برداشت ہے تو تم جانو، تمہارا کام جانے۔ اور اگر نظر اس پر ہونی چاہیے کہ خالق کے ہاں ہمارا کیا مرتبہ ہے، کیا مقام ہے، مخلوق ہمیں اچھی نگاہ سے دیکھے نہ دیکھے، ہمیں کیا پرواہ ہے۔
الحمدللہ خالق کے ہاں ہم مکرم ہیں، معزز ہیں، محترم ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عزت کی نگاہ سے دیکھ رہا ہے ہمارے اعمال کی وجہ سے، تو پھر تم کامیاب ہو۔ اپنے چال چلن کو شریعت کے مطابق طالبانہ انداز سے رکھو۔ بعض بچوں کے بال بہت خطرناک ہیں، باوجود ہے کہ قیمین حضرات نگرانی بھی کرتے ہیں، لیکن پھر بھی پتہ نہیں کس چالاکی سے اپنے آپ کو چھپا لیتے ہیں۔ کبھی نماز کی حالت میں اگلی صف کے بچوں کے بال دیکھنے کی صورت ہوتی ہے، دیکھنے کی تو بڑا تعجب ہوتا ہے۔ بعض کی تو بالکل بودی سی بنی ہوئی ہوتی ہے، انگریزی بات۔ تو انگریز سے تمہیں مناسبت ہے یا رسول اللہ سے مناسبت ہے؟ تمہاری کیا حیثیت ہے؟ اپنی حیثیت کو پہچانو۔ سادگی میں تمہاری عزت ہے، اور علماء کے لباس میں، انہی کے چال چلن میں تمہاری عزت ہے۔ تمہاری پہچان علم کی وجہ سے ہے، تقوی کی وجہ سے ہے۔ اگر تم نے تقوی کا دامن چھوڑ دیا، علم کا دامن چھوڑ دیا، تو شاید پھر یزید کی نگاہوں میں بھی بدتر ہو جاؤ۔ با یزید کی نگاہوں میں تو خیر کیا بنو گے، یزید کی نگاہوں میں بھی بدتر ہو جاؤ گے۔ اپنے آپ کو بنانے کی فکر کریں، کوشش کریں، تقوی اختیار کریں، نیکی اختیار کریں۔ اچانک دل میں خیال آیا، اساتذہ کرام بھی اب محنت کر رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں، ہر قیم اس فکر میں لگا ہوا ہے ہماری جماعت کا ہر طالب علم صاحب ترتیب بن جائے۔ آپ بھی اس سلسلے میں تعاون کریں، یہ معاملہ تو خدا تعالیٰ کے ساتھ ہے۔ آپ فیصلہ کر لیں، چاہے استاذ پوچھے نہ پوچھے، میں نے اپنے ذمے سے جتنا بھی سال، 2 سال، 3 سال، بعض بچے میٹرک پڑھ کر آئے ہیں، بعض ایف اے پڑھ کر آئے ہیں، زیادہ تر ایسے بچوں کی نمازیں رہ چکی ہوں گی جو بچپن سے ہی قرآن مجید کی تعلیم حاصل کرتے چلے آ رہے ہیں۔ جیسے کیسے بہرحال وہ تو نماز پڑھ رہے ہیں، ان کے ذمے نمازیں کم ہیں۔ ایسے بچوں کے ذمے نمازیں زیادہ ہوں گی، سال کی، 2 سال کی، 3 سال کی، 5 سال کی۔ ٹھان لیں کہ ہم نے مہینہ 2 مہینے کے اندر ان ساری نمازوں کو ادا کرنا ہے، اور تمہارا دل، میں ایمانداری سے کہتا ہوں، اس دن بہت خوش ہوگا جب تمہیں یقین ہو جائے گا، یہ ظن غالب ہوگا کہ الحمدللہ ہمارے ذمے میں ایک نماز بھی باقی نہیں۔ دل چاہے گا کہ میں اللہ کا شکر ادا کروں۔ یہ بڑی کامیابی ہوگی کہ آپ کے ذمے ایک نماز بھی باقی نہ ہو، ایک روزہ بھی باقی نہ ہو۔ صاحب زکوٰۃ تو تم ہے نہیں، ابھی حج تمہارے اوپر فرض نہیں۔ یہ 2 اہم فریضے تمہاری طرف متوجہ ہیں، نماز، روزہ۔ تو اس کے لیے تو فیصلہ کر لیں بہت جلد، مہینے 2 مہینے کے اندر ہی ہم انشاءاللہ ایسا ماحول بن جائے کہ ہم اگر قسم اٹھانا چاہیں تو قسم میں حانث نہ ہوں کہ ہمارے دارالعلوم کا ایک طالب علم بھی بالغ، سال سے بالغ ہے یا 10 سال سے بالغ ہے، دورہ حدیث کا ہے یا فارسی کا ہے، ہر طالب علم صاحب ترتیب ہے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ یہ ایک میرے خیال میں انفرادی حیثیت ہوگی، اور اس کی وجہ سے جو لوگ سنیں گے اپنے مدارس میں بھی اس نظام کو قائم کریں گے، اور ہر مسلمان کے دل سے آپ کی کامیابی کی دعائیں نکلیں گی۔ اللہ کے ہاں بھی سرخرو، اساتذہ کے ہاں بھی سرخرو، اپنا دل بھی مطمئن ہوگا۔ اگر کسی بھی رات موت کا فرشتہ آ جائے تو آپ ماشاءاللہ اپنے آپ کو تیار پائیں گے۔ کوئی نماز بھی ہمارے ذمے نہیں ہے، کوئی روزہ بھی ہمارے ذمے نہیں، ملک الموت کو آپ دعوت دیں گے، آؤ ہمارا روح قبض کرو۔ انشاءاللہ ہم خوشی خوشی اللہ کے پاس جانے کے لیے تیار ہیں۔ یہ تو فیصلہ کر لیں۔ الحمدللہ دیکھا ہے اکثر طلباء نماز قضا شدہ کو ادا کرنے میں لگے ہوئے ہوتے ہیں۔ بھائی تھوڑی سی ہمت کرنی پڑتی ہے، عزم ہو جائے، ہمت استعمال کر لے انسان، یہ کوئی مشکل کام نہیں۔ اس کا تو فیصلہ کر لیں اپنے آپ کو جلد، ہر طالب علم اپنے طور پر
خیال کرنا جھوٹ نہ بولنا. خدا نہ خواستہ اگر آپ نے جھوٹ بول کر اپنے قیم کو مطمئن کر دیا کہ میں صاحب ترتیب بن گیا اور دل تمہارا اپنا مطمئن نہیں ہے، تو یاد رکھنا ایک تو وہ گناہ کیا، نقصان کیا کہ قضا ہوئی اور ابھی تک نماز ذمے میں قضا ہے اور جھوٹ بول رہے ہو، تو اس جھوٹے کلمے کی وجہ سے اللہ کی رحمت سے بہت زیادہ دور چلے جاؤ گے. اس لیے یہ فیصلہ کر لو کہ ہم نے قضا شدہ نمازوں کو ادا کرنا ہے اور سچ مچ آ کر اپنے نگران کو مطمئن کرنا ہے الحمدللہ ہم صاحب ترتیب بن گئے. اور تقوی اختیار کرنا ہے. ابھی تقوی کا یہ معنی نہیں ہے کثرت سے نوافل پڑھو، سارا دن نفل میں لگے رہو، ہاتھ میں تسبیح لے لو، تسبیح پڑھتے رہو، تکرار چھوڑ دو، مطالعہ چھوڑ دو. تقوی کا معنی ہے گناہوں سے بچنا. جیسے نماز فرض ہے، روزہ فرض ہے، ہر قسم کے گناہ سے بچنا تو ہر لمحہ فرض ہے. اگر دین کا طالب علم بھی اس فریضے سے غافل ہے تو پھر جنگلی لوگ آ کر تقوی اختیار کریں گے. اور جب آپ نے تقوی اختیار کر لیا، گناہوں سے اپنے آپ کو بچانے کا اہتمام کیا، تھوڑا سا مراقبہ کر لیا کرو. حضرت حکیم الامت کے کچھ رسائل ہیں گناہوں کے عنوان سے، اس میں تعداد گناہوں کی لکھی ہے، اس کو ایک آدھ دفعہ پڑھ لیں. رسالے کا نام بھی ہے کچھ مفتی شفیع صاحب کا گناہ بے لذت، ایک چھوٹا سا رسالہ ہے، اس کو پڑھ لیں. جی مفتی شفیع صاحب اس کو پڑھ لیں، اس کا اندازہ ہو جائے گا کون کون سے گناہ ہیں. پھر ایک ایک گناہ کو چھوڑنے کا فیصلہ کر لیں. بھئی اگر اس ظرف میں، اس ماحول میں گناہ چھوڑنے کا فیصلہ نہیں کریں گے تو کب کریں گے؟ ایمانداری سے بتاؤ. کوئی ہے وقت فارغ ہونے کے بعد اب گناہ چھوڑیں گے؟ پھر نہیں موقع ملے گا. یہی وقت ہے. جو عادتیں ہیں اسی زمانے میں پختہ ہو جائیں گی، پھر انشاءاللہ ساری زندگی لطف اٹھائیں گے، مزے کریں گے، حیات طیبہ تمہیں حاصل ہو جائے گی. اس وقت فیصلہ کر لو چھوٹا گناہ ہے بڑا ہے. یہ نہ ہو چھوٹا ہے چلو کر لیں، نہیں، اس کا بھی اہتمام کرو کہ یہ نہ ہو. کیونکہ جب چھوٹے گناہ سے بچنے کا اہتمام کریں گے تو بڑے گناہ سے تو ضرور ہی بچیں گے. اور اس تقوی کا اثر کیا ہوگا؟ حضرت تھانوی علیہ رحمت کا مقولہ کئی دفعہ سنایا. وہ فرماتے ہیں برابر درجے کے دو طالب علم ہوں، ذہانت میں برابر ہوں، استعداد میں برابر ہوں، دونوں عقل مند ہوں، ایک ہی استاذ کے پاس پڑھتے ہوں، ایک جیسی کتابیں پڑھتے ہوں، لیکن ان میں سے ایک تقوی کا اہتمام کرتا ہے، 24 گھنٹے بولتا ہے تو بھی اس کے ذہن میں یہی ہے کہ میرا کوئی بول خلاف منشاء خداوندی نہ ہو. ہاتھ اٹھاتا ہے تو یہ تصور ہے، نگاہ اٹھاتا ہے تو یہ تصور ہے، بازار میں جا رہا ہے. ہم نے دیکھا وہاں سکھر میں حضرت ڈاکٹر حفیظ اللہ صاحب کے ایک نوجوان کالج کے بچے، ابھی داڑھی بھی نہیں آئی تھی، مرید ہو گئے. بازار میں اس کو چلتے ہم مولویوں کو اس کی چال سے حیا آتی تھی. یا اللہ یہ کیسے چل رہا ہے؟ اتنا تقوی اور طہارت تو مولویوں کی چال میں بھی نہیں ہے. جب انسان کسی چیز کا اہتمام کر لیتا ہے، آپ بازار سے چلیں گے انشاءاللہ آپ کی چال کو دیکھ کر، آپ کی نظر کو دیکھ کر شاید 20 کو ہدایت نصیب ہو جائے کہ دیکھو دین کا طالب علم جا رہا ہے، کیسا شریفانہ انداز سے جا رہا ہے، نظر اٹھا کر ہی نہیں چلتا، زمین پر نظر ہے، اپنی آنکھوں کو بچانے کا کتنا اہتمام کر رہا ہے. تو اگر تقوی کا اہتمام کریں گے تو حضرت تھانوی علیہ رحمت فرماتے ہیں میں قسم اٹھا کر کہتا ہوں جو تقوی کا اہتمام کرتا ہے طالب علم اور دوسرا آزاد ہے اور دنیا کو جنت سمجھ رہا ہے. دنیا تو کافر کے لیے جنت ہے، مسلمان کے لیے تو قید خانہ ہے. وہ قیدیوں جیسی، غلامیت جیسی زندگی نہیں گزار رہا، آزادانہ آوارہ زندگی گزارنے والا ہے. تو حضرت فرماتے ہیں میں قسم اٹھا کر کہتا ہوں ان دونوں کے علم میں زمین و آسمان جیسا فرق ہوگا. ایک کا علم
نور سے بھرا ہوا ہوگا، اور دوسرے کا علم نور سے خالی ہوگا، ہدایت سے خالی ہوگا، اور مستقبل میں کوئی آمد کام نہیں کر سکے گا۔ اس لیے ضرورت کی حد تک جو بڑے چھوٹے گناہ ہیں، گناہ سے بچنے کا اہتمام کریں۔ اگر 2-3 نوافل کا بھی اہتمام کر لیں، اس سے آپ کے علم میں ذرہ برابر کوئی کمی نہیں آئے گی، بلکہ انشاءاللہ ان کی برکت سے علم میں پڑھنے میں بھی ذوق بڑھے گا، اور پڑھنے میں اضافہ بھی ہوگا، برکت بھی ہوگی۔ زیادہ نوافل میں نہ لگیں۔ اکابر طلباء کو بیعت ہی نہیں کرتے تھے تاکہ ورد وظائف میں لگ کر تکرار اور مطالعہ نہ چھوڑ دیں، لیکن اگر آپ 2 رکعت اشراق پڑھ لیں، وقت ملتا ہے، سبق ہے، سبق کو چھوڑ کر پڑھنا تو درست نہیں۔ آپ کہیں میں اشراق پڑھ لوں پھر سبق پڑھوں گا، یہ تو حماقت ہوگی۔ اگر وقت مل جاتا ہے 10 بجے تک ہی مل جائے، 11 بجے تک مل جائے، آپ 2 رکعت نفل اشراق پڑھ لیں، مغرب کے بعد آپ اوابین پڑھ لیں، اور عشاء کے وقت وتروں سے پہلے تہجد کی 4 رکعت پڑھ لیں صلاۃ اللیل کی نیت سے۔ اگر ان نوافل کا آپ اہتمام کریں، 1 مہینہ 40 دن تک اہتمام کر کے دیکھیں، آپ کا دل مطمئن ہوگا کہ میرا اللہ سے تعلق بڑھتا جا رہا ہے، تعلق جڑتا جا رہا ہے، میں صحیح طور پر طالبین علم اور طالبین دین کی فہرست میں اب شامل ہو رہا ہوں۔ اور اگر ان سے آزادی ہوگی تو آج یہ نوافل چھوٹ رہے ہیں، پھر سنتے چھوڑنا شروع کر دیں گے۔ بڑے دکھ کی بات ہے، ایک جملہ سنا ہے، دل تو نہیں مان رہا تھا، بعض امر بالمعروف والے سنا ہے نعوذ باللہ نماز نہیں پڑھتے۔ خدا نخواستہ اگر ایسی بات ہے، لوگوں کو اٹھا رہے ہیں نماز کے لیے اور خود نماز نہیں پڑھتے، کوئی نہ کوئی بہانہ بنا لیتے ہیں، تو ایسے منحوس لوگوں کی نحوست کا کتنا برا اثر پڑے گا پورے ماحول میں۔ تو نوافل کے چھوڑنے سے پھر سنتے چھوڑنے کی طرف شیطان آمادہ کرے گا، پھر فرض چھوڑنے کی طرف۔ تو کم از کم زیادہ نوافل نہ پڑھیں تو ان 3 قسم کی نوافل کا اہتمام کر لیں۔ جیسے الحمدللہ ذوق بن رہا ہے مسجد میں آنا، مسجد سے باہر جانا، درسگاہوں میں آنا، باہر جانا، بیت الخلاء، اس کو سنت کے مطابق بنائیں۔ کوشش کریں، چھوٹا رسالہ ہے علیکم بسنتی، ہر طالب علم اس کو اپنے پاس رکھ لیں، اور روزانہ اس کا 1 صفحہ 2 صفحہ مطالعہ کریں، اور جتنا سنتے پڑھے، پھر ان میں سے کسی سنت کے اوپر عمل کرنے کا موقع آ رہا ہے تو صرف پڑھنے پر اکتفا نہ ہو، بلکہ اس پر فوراً عمل کریں۔ حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں بعض لوگ طلباء یہ رسالہ پڑھتے تھے، شاید اس رسالے میں پڑھ لیا شیشے کا گلاس یا مٹی کا کوئی برتن، اس میں چھوارے ڈال کر رکھ لو، صبح پی لو، تو بہت سے طلباء نے اپنے کمروں کے اندر اس کا اہتمام شروع کر دیا تھا۔ یعنی ایک ایک سنت پر عمل کرنے کا جذبہ بن جائے گا اگر آپ ان سنتوں کو پڑھیں گے، اور یہ فیصلہ کر لیں گے صرف پڑھنا نہیں، ان سنتوں پر عمل بھی کرنا ہے۔ آپ دیکھیں گے دارالعلوم کی فضا نورانی فضا بن جائے گی، ایک دوسرے کو دیکھ کر عمل کرنے کا جذبہ بنے گا۔ اصحاب ترتیب بننے کی پوری کوشش کریں، ہر عمل سنت کے مطابق کرنے کی کوشش کریں۔ اگر معلوم ہو جائے، معلوم تو ہوگا اس رسالہ پڑھنے سے، اور جب معلوم ہو جائے کہ یہ عمل میرا آج خلاف سنت ہوا ہے تو اس عمل کو دوبارہ کریں اور سنت کے مطابق کریں۔ آپ چند بار اس کا اہتمام کریں گے تو انشاءاللہ عادتیں پختہ ہو جائیں گی، پھر ساری زندگی بغیر ارادے کے یہ ثواب تمہارا جاری رہے گا، عمل بھی جاری اور ثواب بھی جاری رہے گا۔ تو اس چیز کا بھی بڑا اہتمام کریں۔ تو ابھی آپ کا نتیجہ انشاءاللہ سنایا جائے گا۔ ایک چیز اور بھی دیکھنے میں آتی ہے، اگلے دن ہم نے مسئلہ پڑھا ہے، میرے خیال میں فتویٰ تو مفتی صاحب ہی بتائیں گے، اگر پورے سجدے میں دونوں پاؤں اٹھ جائیں پھر تو نماز فاسد ہو جاتی ہے، پورے سجدے میں زمین پر پاؤں۔ بہت سے طلباء چھوٹے بھی ہیں، بعض بڑوں کو بھی دیکھا ہے جب سجدے میں جاتے ہیں تو پاؤں زمین سے اٹھا لیتے ہیں، بعض کے دونوں پاؤں اٹھے ہوئے ہوتے ہیں، بعض کا ایک پاؤں اٹھا ہوا ہوتا ہے۔ ایسا نہ کرو، آپ نے جو
مسائل پڑھے ہیں، کم از کم ان مسائل پر تو پابندی سے عمل ہو، کوشش کریں۔ بعض کی انگلیاں ٹیڑھی نہیں ہوتی، میں بھی اسی میں داخل ہوں، چلو کوشش تو کریں زور دینے کی، تو سنت کے مطابق نماز ہو۔ آج دورے والے کہہ رہے تھے کہ ذرا اس کا ڈھانچہ ہمیں دکھا دیا جائے۔ اچھی بات ہے، ہر قیم، کبھی تو مولانا صاحب سے عرض کریں گے نماز میں کسی وقت عصر کے بعد نماز پڑھنے کا طریقہ سنت کے مطابق بتا دیا جائے۔ خود تو ان کے لیے مشکل ہوگا، یہ بھاری جسم ہے، ہمیں معاف کر دیا کرو، ہم سنت کے مطابق نہ جا سکتے ہیں ورنہ دھڑام سے گریں گے، آپ تماشا دیکھیں گے، لیکن طریقہ تمہیں معلوم ہو جائے گا، آسانی سے اس پر عمل کر سکو گے۔ ابھی جوان ہیں، آپ کر سکتے ہیں، بڑھاپے میں تو پھر انسان ترستا ہے، ان باتوں پر عمل نہیں کر سکتا۔ تو کوشش کریں ہر عمل سنت کے مطابق ہو، اور محنت کرو بھائی، محنت کرنے سے آپ کا نہ گوشت کم ہوگا، نہ آپ کی ہڈیاں کمزور ہوں گی، میں پوری ایمانداری سے کہتا ہوں، ذرہ برابر کمی نہیں آئے گی۔ اور محنت کرنے کا نتیجہ یہ ہوگا، آپ ایک مہینہ تجربے کے طور پر اسباق کا تکرار کریں، مطالعہ کریں۔ مطالعے میں جو حالت ہوتی ہے، خدا کی پناہ، بعض طلباء تو ایسی خباثت بھی کرتے ہیں، مطالعے کے دوران خارجی کتابیں لے کر بیٹھتے ہیں۔ الحمدللہ ہمارے حضرت صاحب کی نظر تیز ہے، کبھی دیکھ لیا تو پھر خیر نہیں ہوگی۔ اولاً تو ایسی حرکتیں نہ کریں، جو کتاب مطلوب ہے اس کا مطالعہ کریں۔ میں نے تو ایک دن جا کر وہاں مشاہدہ کیا، طالب علم کی عبارت سننے میں اتفاق ہوا تو بالکل معلوم ہوتا تھا کہ اس نے حرام سمجھا ہوا ہے مطالعے کو، سوچا ہی نہیں کہ یہ لفظ کیسے ہے، کیسے پڑھنا ہے۔ مطالعہ کرنے کا یہی مطلب ہے، اس کو سوچو کہ یہ لفظ کیسے ہے، فاعل ہے، مفعول ہے، مضاف ہے، مرفوع ہے، منصوب ہے، اس کا معنی سوچو، کچھ نہ کچھ پلے میں پڑ جائے گا، پھر جو باتیں رہ جائیں گی وہ اساتذہ کرام بتا دیں گے۔ معلومات اور مجہولات میں تھوڑا سا امتیاز تو پیدا ہو جائے گا، ذوق بنائیں گے تو پیدا ہوگا۔ تکرار کا ذوق بنائیں، مطالعے کا ذوق بنائیں۔ دیکھو اب عزت والوں کو کیسے عزت افزائی ہوتی ہے، وہ اٹھ کر انعام لیں گے، اساتذہ کرام بھی دعائیں دے رہے ہیں، والدین بھی خوش ہوں گے۔ تمہارے مقدر میں جو بد محنت ہے یہی ہے، ہمیشہ ہی منہ پر کالک ملنا ہے؟ نہیں، خدا کے لیے اپنی حالت پر رحم کھائیں، محنت کا ماحول بنائیں، سنت کا ماحول بنائیں، عمل کا ماحول بنائیں۔ بد عمل مولوی ہو، طالب علم ہو، بد عمل ہے خدا نہ خواستہ، تو اللہ تعالیٰ نے ایسے بد عمل علماء کو تو انسانی فہرست سے ہی خارج کر کے گدھوں کی فہرست میں شامل کیا ہے۔ آپ نے پڑھا ہے قرآن مقدس میں، کمثل الحمار یحمل اسفارا۔ بد عمل علماء کی انتنیاں پخانے کے راستے سے باہر نکل پڑیں گی، اور جہنم میں ان کے اردا گرد یہ چکر کاٹ رہا ہوگا جیسے گدھا چکی کے اردا گرد چکر کاٹتا ہے۔ جو لوگ اس کا واز سن کر، بیان سن کر، نصیحت سن کر متاثر ہو کر عامل بنے اور جنت میں پہنچے، اللہ ان کو اس خبیث کا نقشہ دکھائے گا، تو وہ اس کو ملامت کریں گے، تو نے نصیحت کی، بیان کیا، ہم تو اس پر عمل کر کے جنت میں پہنچے۔ یہ اس وقت یہی چلا چلا کر کہے گا کہ میں نے خود عمل نہیں کیا۔ تو بد عمل عالم ہو، طالب علم ہو، تو وہ انسانوں کی فہرست سے ہی خارج ہو جاتا ہے، جانوروں اور گدھوں کی طرح ہو جاتا ہے، کتے اور خنزیروں کی طرح ہو جاتا ہے، اس کا کوئی مقام نہیں ہے۔ اس لیے علم کے ساتھ اگر عمل بھی مقرون ہے، پھر یہ تمہارا علم نور ہے، اور اس روشنی کے ذریعے سے انشاءاللہ تمہارا مستقبل روشن ہوگا۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق بھی عطا فرمائے، محنت کا جذبہ بھی عطا فرمائے۔ بھئی اساتذہ دیکھ رہے ہوں، نہ دیکھ رہے ہوں، اب یہاں سے ہم گزرتے ہیں، ساتھ ایک درسگاہ ہے مہد والوں کی، کئی دفعہ ان کو تنبیہ کی گئی ہے، پتہ بھی ہوتا ہے اساتذہ نے یہاں سے گزرنا ہے، لیکن ایسے اوٹ پٹانگ لگا رہے ہوتے ہیں، نعرہ بازی اور تماشا۔ تو کیا اچانک اگر کوئی باہر کا آدمی آ کر درسگاہ کا معائنہ کرے اور آپ کے یہی کرتب سامنے ہوں تو کیا سمجھے گا؟ وہ دین کے طالب علم ہے۔
نہیں آپ خلوت میں ہوں، رات کے 12 بجے بھی آپ بیٹھے ہیں، یقین ہے آپ اساتذہ سو رہے ہیں، اس وقت بھی آپ کا برتاؤ، آپ کا عمل ایک مہذب ہو کہ میں تو قیدی ہوں، غلام ہوں، اس وقت بھی کوئی مجھے دیکھنے والا ہے، کوئی نہ بھی دیکھ رہا ہو تو میں نے اللہ کو جواب دینا ہے۔ تو اس جذبے سے اگر آپ زندگی گزاریں گے تو انشاءاللہ مستقبل آپ کا روشن ہوگا۔ ابھی حضرت مفتی صاحب نصیحت مختصر کے ساتھ ساتھ آپ کو نتیجہ سناتے ہیں۔ دل سے دعا تو یہی ہے، اللہ کرے سارے بچے ہی ممتاز ہو جائیں، لیکن جب تم ارادہ ہی نہ کرو تو کیسے ہو جائیں گے؟ تو ارادہ تم کرو گے، وہ ارادہ اب کرو گے، اگلے ششمائی امتحان میں تمہارے ارادے کا پتہ چلے گا۔ شوال میں جو ارادہ کیا تھا اب تو فی الحال اسی کا نتیجہ سامنے آئے گا، پتہ نہیں کیا ارادہ کیا تھا، خیر نتیجے سے پتہ چل جائے گا کیا ارادہ کیا تھا۔ جو درجہ ممتاز میں طلباء کامیاب ہیں، اساتذہ کے مشورے سے پہلے بھی یہی طے ہوا تھا، ان کا انشاءاللہ 3 مہینے کا وظیفہ جاری کر دیا جائے گا بطور انعام کے۔ اب یہ وظیفہ انعام کے طور پر ملے گا، شوال سے لے کر یکم سفر تک، ربیع الاول تک 3 مہینے تقریباً۔ تو یہ وظیفہ جو آپ کا جاری تھا ان طلباء کو وظیفہ جاری ہوگا جو ممتاز درجے میں کامیاب ہے۔ البتہ دورہ حدیث والوں کی تھوڑی سی رعایت کر لی ہے، یہ علماء ہیں، ان کا تھوڑا سا اکرام زیادہ کر لیا۔ جو جید جدہ میں بھی پاس ہوئے ہیں دورہ حدیث کے، ان کا وظیفہ بھی جاری کریں گے۔ باقی درجات میں صرف درجہ ممتاز کا، البتہ جو اول دوم سوم پوزیشنوں میں آئے وہ وظیفے کے علاوہ بھی انعام کے مستحق ہیں، ان کو وظیفے کے علاوہ بھی مستقل انعام دیا جائے گا۔ اور جو مزید حضرت مفتی صاحب بتائیں گے وہ برعکس ترتیب پر چلے ہیں۔ جو اول کالک کے مستحق ہیں ان سے تو معذرت ہو جائے گی، اور جو دوم نمبر کے مستحق ہیں، 2 یا 2 سے زائد کتابوں میں فیل، ان کا اگر وہ واقع سے متعلق ہیں، وفاقی درجے سے متعلق، تو ہم نے شروع سال میں بھی کہہ دیا تھا 2 یا 2 سے زیادہ سماحی امتحان میں اگر فیل ہو گئے تو ہم اس کا داخلہ وفاق میں نہیں بھیجیں گے، اس لیے ان سے حضرت مفتی صاحب معذرت کریں گے۔ اگر وہ وفاق کا امتحان دینا چاہیں گے تو کسی اور مدرسے میں چلے جائیں، وہاں جا کر وفاق کا امتحان دیں۔ دارالعلوم کی طرف سے 2 کتابوں میں فیل ہونے والے کا داخلہ وفاق میں نہیں جائے گا، اور جو 1 کتاب میں فیل ہیں اس کا بھی نتیجہ سامنے آئے گا، اس کا سزا بھی، اس کے لیے تھوڑی سی اتنی رعایت ہے کہ سرزنش بھی ہوگی، اس کی نوعیت کیا بنتی ہے ابھی مشورہ کرنا ہے اساتذہ کرام سے، کہ جوتے کی شکل بنتی ہے یا تھپڑ کی شکل بنتی ہے یا ملامت کی شکل بنتی ہے۔ البتہ 15 دن کا کھانا بھی ان کا بند ہوگا جو 1 کتاب میں فیل ہے، اور وہ کھانے کی قیمت دارالعلوم میں جمع کرائیں گے۔ تو مزید یہ تفصیل حضرت مفتی صاحب انشاءاللہ بتائیں گے۔ آپ سے امید ہے آپ نظام کے پاکیزہ بنانے میں اساتذہ کرام کا تعاون کریں گے۔ اگر دل سے آپ کا ارادہ ہو تو ہاں کہیں، ورنہ خاموش ہی رہیں۔ کیا خیال ہے؟ اللہ آپ کو